آج ہم جس عہد نافرجام میں جی رہے ہیں، کیا یہ دن بھی ہمیں دیکھنے نصیب ہونے تھے؟ یہ دن بھی ہماری قسمت میں تھے کہ ہمارے پیغمبر کے خاکے تراشے جائیں؟ یہ گھڑیاں بھی ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھیں، یہ لمحے بھی آنے تھے؟ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ امت حضور کے ساتھ جڑے تو امت بنتی ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کا خلاصہ کیا ہے اور 2 لفظوں میں خلاصہ بیان کرو، تو میں اقبال کا لہجہ ادھار لوں گا۔ اقبال نے کہا تھا، دین سراپا سوختن اندر طلب، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو دین ادب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم نہیں ہوتا وہ دین ہی نہیں ہے۔ عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح و دین بت کدا تصورات۔ چونکہ محبت انسانوں کو، امت کو باہم جوڑتی ہے۔ یہاں میں ایک جملہ اور رک کے کہوں گا، دنیا کی جتنے بھی محبتیں ہیں یہ رقیب پیدا کرتی ہیں۔ ایک کے 2 چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت آ پہنچی، قتل و غارت تک معاملہ پہنچا۔ حسن ہی اتنا قلیل ہے کہ صرف ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں۔ یہ دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں۔ ایک کے 2 چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، لیکن میرے محمد عربی کے چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ دل بمحبوب حجازی بستائم، دل بمحبوب حجازی بستائم، زی جہت با یک دیگر پیوستائم۔ ہماری محبت کا سبب ذات رسالت ماب ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستائم، زی جہت با یک دیگر پیوستائم، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے این نظاموں او یکیست، مست چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم۔ ساری محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، حضور کی محبت حبیب پیدا کرتی ہے۔ چاہتوں کا نور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بلال حبشے سے ہے، صہیب روم سے ہیں، سلمان فارس سے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ مکہ المکرمہ سے ہیں، اور حضرت سعد مدینہ المنورہ سے ہیں۔ لیکن ایک قومیت کا تشخص ابھرتا ہے۔ یہ قومیت وجود میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے اقبال نے بھی کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ دہر میں روشنیاں ہوں گی تب جب حضور کے دامن سے لپٹ جائیں گے۔ تو جب یہ بدکاری کی گئی کہ حضور کی ذات سے لوگوں کو الگ کر دیا جائے، اور پھر اس کا نتیجہ فرقہ بندی ہوگی، اور حضور کی ذات پر، حضور علیہ السلام کے حوالے سے جب اوہام پیدا کیے جائیں گے، حضور کے حوالے سے جب عقیدوں میں تزلزل پیدا کیا جائے گا، پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ وارفتگی، وہ محبت، وہ شوق فراواں موجود نہیں رہے گا، اور جس کے نتیجے کے اندر امت کمزور ہو جائے گی، اور ان کو بے یقینی کا مرض لاحق ہو جائے گا، جس کو اقبال نے کہا تھا، سن ہے تہذیب حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔